أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. We were discussing the topic of lawmaking at the end part of our last verse, and I told you that Surah Fatiha speaks amply on this question. پچھلے درس کے آخری حصے میں ہم قانون بنانے کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، As to the rights of lawmaking. اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ سورہ فاتحہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرتی ہے The lawmaking اور کسی بھی شخص کو یہ تسلی بخشتی ہے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قانون جاری کرنے کا حق ہے۔ مالک یوم الدین. میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قانون جاری کرنا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے متعلق ہے، یعنی المالک یوم الدین کی صفت۔ Proprietor has also the rights to make laws. اس کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے۔ Now when you say that, ہر وہ وجود جو کہ رازق ہے اسے یہ بھی حق ہے کہ وہ قانون جاری کرے یا قانون مقرر کرے۔ everyday experience of our life and the claim which I am making, اب اس کے کہنے کے باوجود and also ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی عام زندگی کے تجربوں کو اور اس بیان کا ہم جب موازنہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید صحیح نہ ہو۔ but to a casual observer there appears to be a lacuna. Whenever you think of lawmaking, the concept of sovereignty and kingdom comes to your mind, and that is described in Arabic by the word malik. And not جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں قوانین مقرر کرنے کا موضوع آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی بادشاہت کا بھی تصور دماغ میں آ جاتا ہے، اور اس چیز کی وضاحت عربی زبان کے لفظ ملک سے ہوتی ہے نہ کہ مالک، proprietor. جبکہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کو مالک بیان کرتی ہے، Proprietor لہٰذا یہ دو مختلف الفاظ ہیں۔ ultimately belongs to the exclusion of all others. مالک کا مطلب ہے ایک ایسا وجود جس کی ملکیت ہو، It is not mentioned. اور مالک یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ The world in the ایک ایسا وجود جو کہ اس دنیا کی تمام چیزوں کا مالک ہے، we are the proprietors and لیکن پھر بھی ملک لفظ نہیں استعمال ہوا۔ the sovereigns. ہماری زندگی کے تجربے سے ہمیں یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ We possess any بعض اوقات ملکیت ہماری ہوتی ہے لیکن قانون یا قوانین جاری کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، of the country یعنی بادشاہ، comes and makes یعنی interferes ہمارا گھر ہماری ملکیت ہوتی ہے، possession. ہماری زمین ہماری ملکیت ہوتی ہے، اور ہماری بہت ساری اور چیزیں ہماری ہی ملکیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کی حکومت آ کر Then اپنے قوانین جاری کرتی ہے اور پھر ہماری ملکیت میں دخل اندازی کرتی ہے، گویا کہ یہ ان کی ملکیت ہو۔ in each تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا حق ہے کہ وہ یہ کرے، اور اگر مالک کے پاس ہی تمام اختیارات ہیں تو پھر making laws حکومت کا کہاں سے تصور آتا ہے we can dispense اور جمہوریت کا کہاں سے تصور آتا ہے؟ ورنہ پھر ہر صورتحال میں ہر مالک all that اپنا ذاتی حق استعمال کرے گا اور اپنے لیے قوانین جاری کرے گا in the previous جو اس کو اس کی ملکیت کے مطابق مناسب لگے۔ now become a developed complex system. لہٰذا وہ گورنمنٹ جو کہ انسان کو ٹیکس کے سلسلے میں تنگ کرتی ہے اس کا کہاں تصور رہتا ہے، And it اور یہ اس زمانے کے انسان کو اور بھی زیادہ تنگ کرتی ہے پچھلی کی نسبت،
کیونکہ اب حکومت نے بہت زیادہ ترقی کر کے بہت ہی سنجیدہ حالت تک پہنچ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت اپنی ابتدائی حالت میں تھی اس وقت اس نے عوام کی زندگی میں اتنا زیادہ عمل دخل نہیں دیا تھا جس طرح کہ اب ملتا ہے. یہاں تک کہ آج ایسی حکومتیں بھی ہیں جو کہ پورے ملک کی ملکیت پر قبضہ کرتی ہیں اور وہ مکمل طور پر قوانین جاری کرنے والے بن جاتے ہیں. لہٰذا جب تک ہم ان اختلاف کرنے والی باتوں کا حل نہیں ڈھونڈتے تب تک ہم یہ جستجو نہیں کر سکتے کہ ہم اس بات کو جانچ لیں کہ مالک لفظ کا باقی کائنات پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس کا قوانین جاری کرنے سے کیا تعلق ہے. سب سے ضروری چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس متنازع بات کے باوجود کہ ملکیت کسی اور کی ہوتی ہے لیکن قوانین جاری کرنے کا اختیار کسی اور کو ہوتا ہے، لیکن حقیقت دراصل یہ ہونی چاہیے کہ قوانین مقرر کرنے کا حق مالک کو ہونا چاہیے. The concept of absolute ownership and ultimate propriety. A government has absolute rights. حکومت کا تصور دراصل اس دنیا میں مکمل ملکیت کا تصور بن گیا ہے. حکومت کا فلسفہ یہ ہے کہ اسے مکمل اختیارات ہیں اور اسے پورا حق ہے کہ وہ لوگوں کی ملکیت میں عمل دخل کرے. یعنی لوگ جس چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو گویا ایسے ہی ہے کہ ان کی یہ ملکیت ان کے پاس گورنمنٹ کی یا حکومت کی اجازت سے ہے، اور اسی لیے جب بھی کوئی نئی حکومت ملک میں آتی ہے تو پھر اس ملک میں تمام لوگ اپنی ملکیت سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر نئی حکومت آ کر یہ فیصلے کرتی ہے کہ کس کے پاس کون سی چیز ہونی چاہیے، اور سب کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاس حکومت کی طرف سے اجازت ہو. یہ ہیں حکومت کے بنیادی اصول جو کہ اس وقت بہت ہی پختہ حالت میں پہنچ گئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ تمام چیزوں کے اختیارات دراصل حکومت کے پاس ہی ہوتے ہیں، اور صرف حکومت کی اجازت سے وہ اختیارات انفرادی طور پر لوگوں کو دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود کہ دنیا میں بالکل یہی صورتحال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو حکومت اصلی مالک ہوتی ہے اور نہ انفرادی طور پر لوگ اصلی مالک ہوتے ہیں، کیونکہ مالک یوم الدین کے مطابق اس دنیا کا اصلی حقیقی مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ چیز بہت سارے طریقوں سے ثابت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اس دنیا میں ہر چیز عارضی طور پر ہے. کوئی بھی چیز کسی کی مستقل طور پر ملکیت نہیں ہو سکتی. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ چیزوں کو اپنی ملکیت میں لیتی ہے، پھر ان کو استعمال کرتی ہے، اور پھر کوئی نئی حکومت آ جاتی ہے یا پھر ملک میں انقلاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس حکومت سے تمام چیزیں چھین جاتی ہیں جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ملکیت تھی، اور پھر وہ حکومت مکمل طور پر مٹا دی جاتی ہے. اور انہوں نے بھی اپنے حقوق یا تو جائز طریقے سے ورثے میں لیے تھے یا ناجائز طریقے سے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اپنے حقوق مل گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عارضی طور پر ملکیت ہے جس کے حصول میں یا تو کوئی جائز طریق ہو سکتا ہے یا کوئی ناجائز طریق ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو انسانی نظریے سے دیکھا جائے تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی جائز طریقہ ہے ہی نہیں. انسانوں کی دنیا میں زور اور طاقت کا استعمال کرنا ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو جاری ہے، کیونکہ ہمارے پاس اپنی تو کوئی ملکیت ہے ہی نہیں. تو پھر حکومت کے پاس وہ اختیارات یا وہ حقوق کیسے ہو سکتے ہیں جو کہ دراصل انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں. اگر ہم انسانی ترقی پر غور کریں اور ملکیت اور حقوق کے تصور پر غور کریں تو پھر آپ کو میری
بہتر سمجھ آ جائے گی جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. expression of his might. اس وقت جو صورتحال ہے وہ دراصل کافی پیچیدہ ہے، لیکن حقیقت میں ابتدا میں انسان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھے یا کوئی ملکیت نہیں تھی. اگر کسی نے کسی چیز پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ صرف اس کے زور اور طاقت کی وجہ سے تھی، اور پھر وہ چیز اس کی ملکیت بن جاتی تھی. And this is how the property اور حکومت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ حقوق اور اختیاری اس طرح جاری ہو گئی جب کچھ طاقتور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، the one who possesses a thing اور اسی طرح ملکیت پر اختیار اور کا قوانین جاری کرنے کے اختیار کے ساتھ تنازع شروع ہو گیا. یہ بات لازمی ہے کہ کسی چیز کے متعلق قانون جاری کرنا principle اس کا اختیار مالک کو ہونا چاہیے. operative in the world, the principle of malikiyat and its relation اور چونکہ اس دنیا میں کافی کنفیوژن ہے اس لحاظ سے، تو اس وجہ سے یہ having understood this مالک یوم الدین کا اصول اس دنیا میں بہت وضاحت سے نہیں نظر آتا، human affairs, جو کہ حقیقی بادشاہت ہے. and we find that sovereign اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہم اس پر مزید انسانی نظریے سے غور کرتے ہیں come to be understood a sort of partial possessor, کہ ایسی حکومت جو کہ باہمی اتفاق کے ذریعے وجود میں آتی ہے partial یا ایک پرانے لمبے سلسلے سے جاری ہوتی ہے، complete lawmaker, nor تو یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ ایک حد تک حاکم ہے اور ایک حد تک مالک ہے، government اور یہ ایک حد تک قوانین جاری کرنے والی چیز ہے. as an نہ تو یہ مکمل طور پر قوانین مقرر کرنے والی چیز ہے، نہ یہ مکمل طور پر مالک ہے، individuals even اور یہ ہر قسم کی حکومت کے متعلق ہے. یہاں تک کہ کمیونسٹ حکومت کو بھی آپ system مکمل طور پر مالک نہیں کہہ سکتے، in philosophy کیونکہ کمیونسٹ نظام میں بھی بعض ایسی چیزیں لوگوں کی ملکیت رہتی تھی، as absolute common اور یہ ایک ایسا ترقی یافتہ نظام تھا جس کا موقف ہمیں فلسفے میں سمجھ آ سکتا ہے، لیکن وہ موقف حقیقی طور پر چسپاں نہیں کیا گیا. concept of absolute common آج اس وقت اس دنیا میں مکمل کمیونزم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، things بس یہ ہے کہ حکومتیں اپنا رخ کمیونزم کی طرف کرتی ہیں. possible صرف فلسفے میں آپ مکمل کمیونزم کو ثابت کر سکتے ہو، though they are given to them اور اس فلسفے کے مطابق بھی یہ چیز لازمی ہے کہ بعض چیزوں کی ملکیت انفرادی طور پر لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. services, ناممکن ہے کہ آپ وہ چیزیں ان لوگوں سے چھین لو، but once they are اس کے باوجود کہ حکومت ان کو وہ چیزیں مہیا کرتی ہے تاکہ پھر وہ حکومت کے لیے بعض کام کر سکے، اور یا تو یہ چیزیں ان کو بطور انعام دی جاتی ہیں یا پھر وہ شخص ان کو کما کر لیتا ہے، اور جب وہ چیزیں اس شخص کو دے دی جاتی ہیں تو ایک حد تک وہ چیز اسی کے پاس ہی رہتی ہے، possess اور اس طرح حکومت کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ lawmaking goals, ان ملکیتوں میں عمل دخل کرے. the established تو حقیقت یہ ہے کہ ایک کمیونسٹ حکومت بھی حقیقی طور پر ہر چیز کی مالک نہیں. world of various forms, اور جہاں تک قوانین جاری کرنے کا سوال اٹھتا ہے، اس دنیا کی تمام حکومتوں کے اعمال جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں، right to interfere with individuals in lawmaking, but not وہ تمام حکومتیں اس فلسفے کے مطابق چلتی ہیں کہ they can interfere حکومت کے پاس اس چیز کا حق ہے کہ وہ لوگوں کے کاموں میں عمل دخل کرے، the law لیکن مکمل طور پر نہیں. an attempt ایک حد تک وہ لوگوں کے کاموں میں عمل دخل کر سکتی ہے، لیکن اس حد کے بعد نہیں. and collectivism. اور وہ کون سا قانون ہے جو کہ اس حد کے متعلق حکومت کرتا ہے؟ اور وہ قانون یہ ہے کہ انفرادی طور پر اور عوامی طور پر ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک باہمی اتفاق ڈھونڈا جائے، Of the جس میں قوانین بنانے والے کے لیے یہ ضروری ہے then کہ وہ ایسے قوانین جاری کرے جس میں انفرادی طور پر انسان کے حقوق حفاظت میں رہیں، اور قوانین بنانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے he is کہ وہ ایسے قانون جاری کرے of a warden. جس میں معاشرتی طور پر لوگوں کے حقوق محافظ یا حفاظت میں رہے. Always work اس لحاظ سے قوانین جاری کرنے والا ایک قسم کا نگران ہوتا ہے. as temporary اس کے باوجود کہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ قانون بنانے والے کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں، occupiable for the لیکن وہ پھر بھی اس طریق سے کام کرتا ہے گویا کہ وہ لوگوں کی طرف سے کام کر رہا ہو، to individuals
گویا کہ اس کے پاس عارضی طور پر حکومت ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ انصاف قائم کرے اور لوگوں کو ان کے حقوق بھی انصاف کے ساتھ دے. the world of lawmaking. یہ ہے بنیادی طور پر قوانین بنانے کے اصول. The right اس لحاظ سے ملکیت کی دنیا میں اور قوانین جاری کرنے کی دنیا میں کوئی مکمل طور پر کسی چیز کا ہونے کا پہلو نہیں نظر آتا، لیکن جیسا کہ میں نے وضاحت سے کہا to others. کہ قانون بنانے کا حق اس شخص کے پاس ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کا مالک ہو. Raised against them is this: are you going to interfere اور اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں. in our possessions, things which we earn, in our wealth? اسی لیے جب نبی آتے ہیں تو ان کے خلاف ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ The first objection, or کہ کیا تم ہماری ملکیتوں میں عمل دخل کرو گے، as recorded یعنی تم جو ہماری کمائی کے متعلق اپنے فیصلے کرو گے، تمہارے پاس کیا حق ہے کہ تم ایسے کرو. with these objections, and later قرآن کریم کے مطابق یہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے نبیوں کے خلاف. Allah is the Malik Yawmiddin. سورہ فاتحہ ان اعتراضات کو رد کرتی ہے Things. He is the creator of the universe. اور یہ بنیادی اصول بیان کرتی ہے کہ Complete knowledge. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. He has these attributes and those وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، but وہ تمام چیزوں کو بہتر کرنے والا ہے، powerful attribute of all. وہ کائنات کا خالق ہے، Dispensation اس کے پاس مکمل علم ہے as he pleases. اور اس کے پاس یہ ساری مختلف صفات ہیں. Because he is the possessor. لیکن اس کے پاس سب سے طاقتور جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو Why is it اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، said instead of Malik? اور وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ مالک ہے، Yawmiddin وہ ہر چیز کا رازق ہے. epithet which Malik Yawmiddin as a complete. اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ مالک یوم الدین کیوں کہا گیا ہے مالک کے صرف مالک کے علاوہ. Absolute اور شاید میں نے اس بات کی پہلے بھی وضاحت کر دی ہو and all encompassing. کہ یوم الدین کے ذریعے مالک یوم الدین کا جو جملہ ہے Means تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت بالکل ہی مکمل ہو جاتی ہے a time اور سب سے زیادہ طاقتور اس کو بنا دیتی ہے، جس کے ذریعے تمام چیزوں کو وہ اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. کیونکہ یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ وہ حد جس میں چیزیں اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہیں. who is not only the possessor یہ اس وقت کو کہتے ہیں جب چیزیں اپنی اختتام تک پہنچ جاتی ہیں اور بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہیں. where things ripen into اور مالک یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نہ تو صرف تمام چیزوں کا مالک ہے now بلکہ وہ شروع سے لے کے آخر تک مالک ہے، really in the human affairs اس حد تک کہ چیزیں اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر ان کو ختم کرنا پڑتا ہے. relate possession throughout our اب آپ اپنے دنیاوی تجربوں میں، انسانی تجربوں میں ملکیت کے فعل کا مشاہدہ کرتے ہو، to see the conclusion of things. جو کہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے ہماری تاریخ میں. اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں Gain temporarily اور ان کو اتنی عمر نہیں نصیب ہوتی کہ وہ اس چیز کا اختتام دیکھ لیں، of the previous اور پھر نئے لوگ ان کی چیزوں کو ورثے میں لے لیتے ہیں to conclusion they اور وہ بھی ان چیزوں کے عارضی طور پر مالک ہوتے ہیں. things which they have started اور بعض اوقات وہ اپنے سے پچھلی محنت کا پھل کھاتے ہیں، اور جب وہ چیزیں اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ بھی ان چیزوں کو فارغ کر دیتے ہیں or their dispossession اور اپنی ان ملکیتوں پر جن پر وہ محنت کرنا شروع کرتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ لوگ اس سے پہلے مر جاتے ہیں کہ وہ محنت اپنے اختتام تک پہنچے، it's لہٰذا ان کی ملکیت ایک بالکل ہی کمزور ملکیت ہے. all conclusions. لیکن اللہ تعالیٰ کی مالکیت مکمل ہے. جب وہ کسی چیز کو ابتدا سے دیکھتا ہے تو وہ اسے اس کے اختتام تک دیکھتا ہے، Also refer اور وہ ہر چیز کے اختتام کا مالک ہے. جب کوئی چیز اپنی اختتام تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے، people sometimes design جیسے کہ قرآن کریم میں ذکر ہے وفاہ الحساب، does not belong to them. They وہ بھی دراصل اسی چیز کا حوالہ دے رہی ہوتی ہے. Allah. کچھ چیزوں کی ابتدا اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ کسی چیز کو بناتے ہیں لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، Is one letter short of the word Malik. تو اسے kہتے ہیں اصلی مالکیت. Malik is اور وہ جو حقیقی مالک ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بھی حقیقی حاکم وہ ہو. Arabic
ملک کا لفظ مالک کے لفظ کے مقابلے میں کم پڑ جاتا ہے. accepted philosophy. مالک میم الف لام کاف سے لکھا جاتا ہے اور ملک میم لام کاف سے لکھا جاتا ہے. Greater meaning and wider meaning, اور عربی زبان میں یہ ایک تسلیم شدہ فلسفہ ہے and those words کہ وہ الفاظ جو ملتے جلتے ہوں same root but اور ان کے جڑ کے حروف بھی ایک ہی ہوں، so the word اگر تو ان کی حروف کی تعداد زیادہ ہے اس لفظ کی نسبت جس کے پاس وہی جڑ کے الفاظ ہوں، تو اس زیادہ بڑے الفاظ کے معنی بھی زیادہ وسیع پیمانے پہ ہوں گے. malaka, the one who تو ملک بھی اس لحاظ سے بنیادی طور پر وہی تعلق کو کہتے ہیں. possesses absolutely, اور اس لفظ کا جو اہم حصہ ہے وہ میم لام کاف ہے، who is the sovereign, ملکہ temporary یعنی وہ جس کی ملکیت ہو. possessor of things, اور مالک اسے کہتے ہیں جو مکمل طور پر ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے. makes a malik. اور ملک حاکم کو کہتے ہیں جو کہ عارضی طور پر کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہے Not in اور عارضی طور پر قوانین جاری کرتا ہے. when malik is یعنی یہ ساری عارضی چیزوں کے ذریعے ایک ملک بنتا ہے. to be mentioned at all. لیکن جب ملک کے حروف اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ مکمل طور پر ایک مالک ہوگا، نہ کہ عارضی طور پر. In light of this, لیکن ایک دفعہ مالک کا ذکر آ جائے تو پھر ضروری نہیں کہ ملک کا ذکر ہو، کیونکہ ملک لفظ مالک میں ویسے ہی آ جاتا ہے. in this regard, I was explaining اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے مطابق یعنی مالک یوم الدین کے مطابق spheres, ہم اسے قانون بنانے والا سمجھتے ہیں. and اور اس لحاظ سے میں آپ پر اس چیز کی وضاحت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عالمین کے مختلف دائروں میں اپنے قانون کس طرح بناتا ہے. of life. اور میں نے اپنی تحقیق کو مختصر کر کے زندگی کے عالم پر غور کیا On vegetative kingdom اور پھر میں نے اس کو مختلف and then to human, چیزوں میں تقسیم کر دیا. and we partially discussed it. اور ہماری گفتگو کا آغاز پہلے نباتات کی زندگی یا نباتات کی دنیا سے شروع ہوا اور پھر ہم جانوروں کی دنیا کی طرف آئے اور پھر انسانوں کی دنیا کی طرف آئے. یعنی پچھلے درس میں ہم نے ان باتوں پر مختصراً گفتگو کی تھی. The animal kingdom and the اب میں زندگی کی ان تین قسم کی دنیاؤں پر مزید غور کرنا چاہتا ہوں. observe one differentiating feature, نباتات اور پودوں کی دنیا، which is جانوروں کی دنیا اور انسان کی دنیا. animal kingdom can نباتات کی دنیا اور جانوروں کی دنیا میں ایک خاص تفریق ہے، things have to be brought to it, اور وہ یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے can reach out, کہ نباتات کی دنیا میں پودے اپنی ضرورتوں تک خود پہنچ نہیں سکتے. maker has to make ان کے لیے لازمی ہے کہ چیزیں ان تک پہنچیں، لیکن جانور اپنی ضرورتوں تک پہنچ سکتے ہیں. is the kingdom of gatherers, and اس لحاظ سے قوانین بنانے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھے. to which things must reach out them, جانوروں کی دنیا میں otherwise جانور اپنی ضرورتوں کو خود اکٹھا کرتے ہیں، لیکن نباتات کی دنیا وہ ہے جس میں زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں of ضرورتیں اس تک خود پہنچے، ورنہ نباتات کی دنیا قائم نہیں رہ سکتی. as how beautifully they are made and how اور جب آپ قانون قدرت کا سلسلہ ان مختلف دنیاؤں کے سلسلے میں دیکھو minor تو آپ مکمل طور پر حیران ہو جاؤ گے کہ وہ کتنی خوبصورتی سے یہ قوانین یعنی قانون قدرت کے قوانین بنائے گئے ہیں، اور وہ کتنی خوبصورتی سے چسپاں ہوتی ہیں، vegetative kingdom گویا کہ وہ کسی بھی دنیا کی چھوٹی ضرورت کو بھی نہیں چھوڑتی. from all directions to them, and the dispensation of their waste مثال کے طور پر نباتات کی دنیا اس چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ مسلسل طور پر اس کو اس کا کھانا ہر طرف سے ملتا جائے. the parts or the members of that kingdom in a manner as it does not destroy them. It is rightly measured for their survival and for اور یہ ضرورتیں اور انرجی ان تک اس طریقے سے پہنچے کہ this should be done وہ ان کو تباہ نہ کر دے، complete balance as to وہ بالکل ایک مناسب مقدار تک ان تک پہنچتی ہے تاکہ وہ قائم رہیں and from اور مزید بڑھیں. still a higher order. اور یہ تمام کام مکمل کاملیت کے ساتھ ہونا چاہیے اور مکمل توازن کے ذریعے ہونا چاہیے of the animal تاکہ وہ نیچے سے اوپر تک لائے جائیں. or of local اور locomotion
اونچے درجے سے اور مزید اوپر لے کے جایا جائے، یہاں تک کہ نباتات کی دنیا سے ایک نئی دنیا ظاہر ہونی چاہیے، یعنی کہ جانوروں کی دنیا، ایک ایسی دنیا جس میں ان کے پاس اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں تک پہنچ سکیں، اور پھر اس نئی دنیا کے لیے نئے قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ کامل قوانین کے ذریعے نباتات کی دنیا پر حکم کیا جاتا ہے، سورج کی روشنی کے ذریعے جو طاقت ملتی ہے، اور پانی کا مہیا ہونا، اور زندگی کی مختلف ضرورتوں کا مہیا ہونا، اور اس نظام میں ایک تسلسل ہونا، یہاں تک کہ ہواؤں کے رخ بھی، اور موسم میں تغیرات، اور رات اور دن کے گھنٹوں کے درمیان جو توازن ہے، یہ تمام ایسے پہلو ہیں جو کہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں نباتات کی دنیا کو قائم رکھنے میں، ان کی پیداوار کا نظام، اور یہ بھی کہ اس پیداوار نظام کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ کیا جانوروں کی دنیا کا استعمال کرنا ہے یا نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس لحاظ سے نباتات کی دنیا میں ہمیں قوانین بہت ہی باریکی میں نظر آتے ہیں کہ جانوروں کی دنیا کی ابتدا سے پہلے پودوں کی پیداوار کا سلسلہ، یہ نظام اس بات کی ضرورت نہیں محسوس کرتا تھا کہ جانور یا جانوروں کی دنیا ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا تھا۔ جیسے جیسے جانور اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر ہمیں پودوں میں بھی ایسی ارتقاء نظر آتی ہے جو کہ ان کی پیداوار اور ان کی ترقی کے لیے جانوروں کی دنیا کی ضرورت محسوس کرتی ہے، اور پھر اس وقت سے ایک باہمی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جب آپ قانون قدرت کا اثر نباتات کی دنیا پر اور جانوروں کی دنیا پر دیکھو، اور اس بات پر بھی غور کرو کہ ان کے درمیان ایک باہمی اتفاق ہے یا تعلق ہے، تو اس وقت آپ کو مالک یوم دین کا مطلب سمجھ آ جائے گا، اور ربوبیت کا سمجھ آ جائے گی، اور رحیمیت کی بھی اور رحمانیت کی بھی۔ اور جب یہ تمام چیزیں یک وقتہ کام میں آتی ہیں تو پھر ایک بہت ہی خوبصورت تخلیق کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں، اور یہ ایک ایسی تخلیق ہے جو مسلسل طور پر ترقی کرتی جاتی ہے۔ نباتات کی دنیا ارتقاء کر کے یا مدد کرتی ہے جانوروں کی دنیا کو، اور پھر جانوروں کی دنیا انسانی دنیا کی مدد کرتی ہے۔ انسان کی دنیا میں اور جانوروں کی دنیا میں کیا فرق ہے؟ بے انتہا فرقوں میں سے میں ایک خاص فرق کے متعلق وضاحت کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جانوروں کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں، نہ کہ ان پر مزید محنت کی جائے۔ اور یہ خاص طور پر جانوروں کی دنیا کے لیے ہے، حالانکہ انسان بھی دابہ ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ آیت خاص طور پر ایسے جانوروں کے متعلق ہیں جو کہ بیچارے ہوں، جو اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ تو صرف وہ کھانا ان کے لیے مہیا کرتا ہے، بلکہ اس کھانے کی تخلیق بھی کرتا ہے ان کے لیے۔ نیچر سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ جانور اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے، آپ کسی بھی لحاظ سے ان پر غور کر لیں، وہ اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی کھانا ان کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، اور اس کی مدد ان کو نباتات کی دنیا سے بھی ملتی ہے اور جانوروں کی دنیا سے بھی ملتی ہے۔ جانوروں کی دنیا کے کھانے کی ذمہ داری اکثر طور پر نباتات کی دنیا پر مبنی ہے، اور یہ زندگی کی بنیاد رکھتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ مزید آگے بڑھو گے اور جانوروں کی دنیا پر مشاہدہ کرو گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے قوانین بنائے ہیں جس میں ایک جانور کا دھتکارا ہوا کھانا کسی اور جانور کا کھانا بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود کہ جانور اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی وہ دوسرے جانوروں کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں۔
اسی لیے انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ ایک شخص کا کھانا کسی دوسرے شخص کا زہر ہو سکتا ہے. انسان کے پخانے کے ذریعے یا کسی اور جانور کے پخانے کے ذریعے اور بہت ساری قسم کی زندگیوں کو اس کے ذریعے کھانا ملتا ہے، اور یہ تمام ایسی اقسام زندگی ہیں جو کہ اس دتکارے ہوئے کھانے کی ضرورت محسوس کرتی ہے. آپ کے اندر سے ایک پسینہ بھی نکلے یا آپ کے پخانے سب کچھ کسی اور چیز کا کھانا ہوتے ہیں، آپ کے لیے تو وہ زہر ہوتا ہے. اگر آپ اپنا پیشاب اپنے اندر بند کر کے رکھو گے کافی عرصے تک تو پھر آپ کو ہائپر یورینیا کی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی پیشاب اس حد تک اندر رہ جاتا ہے کہ وہ جسم کے لیے ایک قسم کا تیزاب بن جاتا ہے. لیکن یہ پیشاب بعض بیکٹیریا کا کھانا بن جاتا ہے اور یہ ان کا ضابطۂ حیات بن جاتا ہے. اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کو تم دتکارو اور ہر وہ چیز جو دوسرے جانور بھی دتکاریں، وہ بھی کسی دوسرے جانور یا دوسری چیز کے لیے طاقت مہیا کرتے ہیں. یہ قانون اتنی خاموشی سے جاری ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، گویا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں. لیکن وہ اتنے آرام سے جاری ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر بہت غور کرو اور تمام ایسے پردے اٹھاؤ جو کہ ان قانونوں کو چھپا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ ربوبیت اور مالکیت کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو پوری طرح سمجھو. مالک قوانین بنانے والے کو کہتے ہیں، ربوبیت قوانین نہیں بناتی، مالکیت قانون قدرت مہیا کرتی ہے جو کہ ربوبیت کے ذریعے مکمل طور پر جاری ہوتی ہیں. اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ربوبیت نباتات کی دنیا میں بھی نظر آئے اور جانوروں کی دنیا میں بھی نظر آئے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ وہ مرحلہ ہے، یعنی جانوروں کی دنیا، جس میں زندگی چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے. لیکن جیسا کہ ہم مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب ہم انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں تو ہم اس نئے فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان اس بہترین صفت کا مالک ہے کہ وہ خود چیزیں بنا سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اور پوری عقل و ہوش کے ساتھ یہ چیزیں بناتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے لیے. اور یہ بہت ہی عجیب قسم کا فعل ہے جو کہ مشاہدے میں آتا ہے اور اس سے پہلے زندگی کے مشاہدے سے بہت مختلف ہے. اس سے پہلے جانور اپنے لیے کچھ نہیں بناتے تھے، وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتے تھے جو پہلے سے بنی ہوئی تھی، اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی چیزیں بنا رہے ہیں. لیکن انسان کی دنیا میں انسان اپنے لیے بناتا ہے، اور اسی سلسلے میں اس کا جو ضیاء ہوتا ہے یا اس کا پیخانہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور نہ اس کو استعمال کرے تو وہ پھر بھی کوئی اور استعمال کرتا ہے. لیکن چیزوں کی بناوٹ وہ خود اپنے لیے ہی کرتا ہے. اس پہلے فعل کو اڈاپٹیشن کہا جاتا ہے. انسان کے علاوہ تمام اقسام زندگی اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن انسان نیچر کو اپنے آپ کے لیے اڈاپٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ بنیادی فرق جو اب ظہور میں آیا ہے، اور اب یہ انسانی ترقی کی حکومت کرے گا. ایک نیا قانون جاری ہو گیا ہے، اور یہ وہ نیا قانون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو استعمال کرتا ہے، اور وہ اس باریکی سے استعمال کرتا ہے کہ انسان سوچ کر حیران ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ انسان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے چیزیں بنائے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان کے تعلق میں تخلیق کیا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ قانون قدرت کو اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے تبدیل کرتا ہے. قانون قدرت تو پہلے سے وہاں موجود ہیں جس کے ذریعے وہ نیچر میں دخل اندازی کرتا ہے. وہ قانون تو نہیں بناتا، لیکن وہ تمام قوانین کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یہ کرتا ہے تاکہ وہ کسی خاص مقصد تک پہنچ جائے. اس لحاظ سے وہ اپنے ماحول کو خود تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے باوجود کہ جانوروں کی دنیا میں جانور اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق تبدیل کرتے تھے. جانوروں کی دنیا میں تمام قسم کی زندگی یا تمام اقسام زندگی اپنے آپ کو
ماحول کے مطابق تبدیل کرتی تھی، there are changes in weather. اور اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ خود مٹ جاتی. These animals have to shift according to the changing in weathers, change themselves, change their habits, مطلب کہ موسم میں بھی تغیرات ہوتے ہیں، and they go in اور جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ موسم کے تغیرات کے ساتھ ساتھ خود بھی تبدیل ہوتے جائیں as the اور اپنی عادتوں کو بھی تبدیل کر لے، ورنہ پھر وہ تباہ ہو جائیں گے. shifting, changing the food chains. اور وہ موسم کے تغیرات کے مطابق کھانے کی تلاش میں جاتے ہیں، In کیونکہ جیسے جیسے کھانا اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے اسی طرح جانور بھی اپنی جگہ سے ہل کر اس کھانے تک پہنچتا ہے. then the right لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انسانوں کے تعلق میں ایک نیا اصول ظاہر ہوتا ہے، previously یعنی انسان نیچر کو تبدیل کرنے لگ جاتا ہے، اور جب نیچر کو تبدیل کرنے کا فعل شروع ہوتا ہے تو پھر ملکیت کے حقوق کا سوال اٹھتا ہے، which will ایک نئی قسم کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے. violation of which law جانوروں کی دنیا میں یہ بات ضروری نہیں تھی کہ ان کی حکومت ایسے قانونوں کے ذریعے ہو has not created جو کہ ان کی ملکیت کے متعلق فیصلہ کرے، and made یعنی ایسے قانون نہیں تھے کہ جن کو توڑنے کی وجہ سے جرم ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی خاص علاقے نہیں بنائے جن پر رہنے کا حق کسی خاص قسم کے جانور کو ہو. of those things which have already been created. They consume them and forget about the place. اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، To another as they need وہ ان چیزوں کے ذریعے جیتے ہیں جو کہ پہلے سے بنائی گئی ہوں، things because they do not have to do وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں. for the وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ضرورت کے مطابق اپنا تبادلہ کرتے ہیں، change which لیکن وہ ان تمام چیزوں کے مالک اس لیے نہیں ہوتے because کیونکہ ان کو کوئی ایسی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو قائم رکھیں. stand the new phase of life that is یہ ہے وہ بنیادی بات جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، new laws are اور میں اس بات پر اتنی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ اس چیز کو اچھی طرح نہ سمجھو گے تو پھر آپ زندگی کے اگلے دور کو صحیح طرح نہیں سمجھو گے جو کہ انسانوں کی زندگی ہے، اور نئے قوانین کی ضرورت کے پہلو کو بھی نہیں سمجھو گے. ملکیت ایک ایسی چیز ہے جو صرف عارضی طور پر جانوروں کی an animal دنیا میں نظر آتی ہے abundant after some time. A place is اور بہت ہی سادہ انداز میں نظر آتی ہے. species of animals and it is ایک جانور اپنے رہنے کے لیے ایک گھونسلہ بناتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ اس گھونسلے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. laws which are not in their power which ایک خاص قسم کا جانور کسی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے for a very minute and اور پھر کچھ دیر بعد وہ بھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، consciously کیونکہ بعض ایسے قوانین ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور ان کے پاس ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں. their presence. اس لحاظ سے کائنات کے نظام میں یہ جانور اپنی عقل کے مطابق بہت ہی چھوٹا سا فرق پیدا کرتے ہیں، لیکن اپنی ہوش کے مطابق وہ کسی بھی چیز کو نہیں تبدیل کرتے. اگر مویشی جانور کسی جگہ میں موجود ہوں تو اس جگہ سے نباتات ختم ہونے لگ جائے گی. Animals would begin to diminish. اگر ایک ایسی جگہ پر ایسے جانور موجود ہوں جو مویشی جانور کھاتے ہیں So things begin to change, تو پھر ان مویشی جانوروں کی تعداد ختم ہوتی جائے گی but not consciously. اور بالآخر مٹ جائے گی. They live in اس لحاظ سے جانوروں کے اثر کے ذریعے چیزیں تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں، but in the animal kingdom, لیکن وہ یہ اثر جان بوجھ کر نہیں پیدا کرتے they are producer of یا کسی خاص مقصد کی وجہ سے پیدا نہیں کرتے. certain things. وہ اپنی زندگی ویسے ہی بسر کرتے ہیں Converted into اور اس دوران چیزیں تبدیل ہونے لگتی ہیں. that labor. لیکن انسانوں کی دنیا میں چیزیں اس لیے تبدیل ہوتی ہیں کیونکہ وہ خود چیزوں کو بناتے ہیں. Animal kingdom وہ بعض چیزوں پر محنت کرتے ہیں اور پھر اس محنت کے ذریعے ان کے لیے کھانا بنتا ہے، animal. اور وہ کھانا اس طریق سے ان کے لیے بنتا ہے جو کہ جانوروں کی دنیا میں ناممکن ہے کہ جانور اپنے لیے اس طرح کھانا تیار کرے. That crop has ripened مثال کے طور پر آپ کبھی یہ نہیں دیکھو گے کہ کوئی جانور بیج بو رہا ہو by that animal. اور پھر اپنی فصلوں کا ایک مدت تک خیال رکھ رہا ہو جب تک وہ فصل پوری طرح اگ نہ جائے اور پھر اس کے ذریعے کھانا نہ نکلے. Participate in these phenomena, then یعنی آپ کبھی اس طرح کی چیز کو مشاہدہ نہیں کرو گے.
اس لحاظ سے جب آپ خود اس کام میں ملوث ہوتے ہو کہ اپنا کھانا اپنے لیے خود تیار کرو، because you must have that possession for longer periods. تو پھر اس لحاظ سے ملکیت کا تصور بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، And when you اور develop پھر certain things, اس کی وجہ سے ملکیت کے لیے لڑائیاں ہوں گی، کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ ملکیت ایک لمبے عرصے تک رہے، اور آپ کے پاس کھلا ہاتھ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام خود کر سکو. اور جب آپ بعض چیزیں ایسے پیدا کرتے ہو کہ آپ اس پر محنت کرو، تو پھر خود بخود آپ کو ملکیت کے حق کا احساس ہوتا ہے. owning this لہٰذا ایسے ممالک جنہوں نے ان غریب ممالک کو بہترین ممالک بنا دیا ہے، تو ایسے امیر ممالک نے ہزاروں سال کی محنت کی ہے ان غریب ممالک پر، اور ان کے پاس حق ہے کہ وہ ان ملکوں کو اپنی ملکیت سمجھیں، اور اس ملک کی تمام زمینیں اور چیزوں کو اپنا حق سمجھے، اور وہ اس چیز کا حق بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں کہ کوئی اور اس میں داخل نہ ہو جائے. but anyway, whichever اسی طرح انفرادی طور پر بھی ایسی ملکیتیں ظاہر ہوتی ہیں، appeared, which was unknown in the animal kingdom. یا یہ بھی کہ جب انفرادی ملکیتوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر وہ ایک ملکی حیثیت تک پہنچ جاتی ہے. There will be anarchy آپ جس بھی طریق سے دیکھیں، بہرحال ایک نئے فعل کا اظہار ہوا ہے of law جو کہ جانوروں کی دنیا میں انجان تھا، اور اس نئے فعل کی خاطر ضروری ہے کہ قانون بنائے جائیں، ورنہ پھر دنیا میں فساد اور تباہی برپا ہو جائے گی. اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ادھر کس کے پاس یہ حق ہے؟ کیا یہ حق انسانوں کے پاس ہے جو کہ اپنی محنت کے ذریعے چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا پھر اس وجود کے پاس حق ہے جو کہ تمام چیزوں کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ؟ belong سورہ فاتحہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا حق for so many اور قانون بنانے کا حق is incapable. اور ان قوانین کو جاری کرنے کا حق، یہ تمام ایسے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں. Detail perhaps he can. بہت ساری وجوہات کی بنا پر انسان اس بات کے متعلق قابل نہیں کہ وہ اپنے قانون خود بنائے. Own laws. He is incapable of doing it. So all the fundamental laws اگر تفصیل میں چلا جائے تو شاید وہ بنا سکتا ہے، and interests of لیکن حقیقی طور پر have to اور بنیادی طور پر وہ اپنے قانون نہیں بنا سکتا. لہٰذا تمام بنیادی قوانین جو کہ انسانی دلچسپی کی تمام سرگرمیوں کے متعلق ہو، ان کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنائے. to the field of اس بات کی مزید سمجھ تب آ سکتی ہے جب اس اصول کو انسانی دلچسپی کے بعض پہلوؤں پر چسپاں کیا جائے. اور اب میں اس دائرے کو مزید باریک کروں گا اور economy. معیشت کے نظریے پر غور کریں گے، What کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ انسانی ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. and when you انسانیت کے لیے کس قسم کی معیشت کی تخلیق ہونی چاہیے، billion of human اور کیسے قانون ہونے چاہیے جن کے ذریعے کسی بھی قسم کی معیشت کے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے. the type اور جب آپ اس چیز کو اس زمانے کے مطابق جس میں دو قسم کے انسانوں کے گروہ ہیں، اگر آپ اسے اس نظریے سے دیکھو تو یہ دراصل ایک ایسا جھگڑا ہے جس کا کوئی حل نہیں. the leftist یعنی وہ قوانین جس کے ذریعے and کسی بھی قسم کی معیشت کا فیصلہ ہونا چاہیے، for the ultimate یہ ایک بہت بڑی جڑ کی فساد ہے جس کی وجہ سے their own یہ تمام دنیا دو جنگی گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یعنی انتہا پسند رکن اور قدامت پسند رکن. and اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس گھر سے لڑ رہے ہیں کہ دوسرے کی حکومت ختم ہو اور ان کی حکومت جاری ہو جائے. اور اس لڑائی کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں اتنا زیادہ خوف بھر گیا ہے this is the claim of Surah Fatiha. And جس کی وجہ سے ان کو اپنے آنے والے کل کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. سورہ فاتحہ کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام بنیادی حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں، against the prophet اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ دونوں سری انکار کر دیتے ہیں. is reality یعنی وہی سوال جو کہ نبیوں پر، یا وہی اعتراض جو کہ نبیوں پر کیا گیا کہ تم ہماری ملکیتوں میں کیسے دخل انداز کر سکتے ہو. to the rights of یعنی آج انہی الفاظ میں یہ چیز دہرائی نہیں جاتی، لیکن laws of this حقیقت میں یہی چیز دہرائی جاتی ہے. Allah. اور جب آپ کمیونسٹ دنیا کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حقوق ہے کہ وہ Properties in معیشت کے قوانین پر فیصلہ کرے، تو وہ یہ جواب دیں گے کہ تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو اور اس کے پاس کیا حقوق ہے.
انسان تو ہم ہیں، ملکیتیں ہماری ہیں، ملک ہمارے ہیں، ہم انفرادی طور پہ چیزوں کے بھی مالک ہیں اور جماعتی طور پر بھی. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم اپنے قوانین خود بنائیں. اس لیے ہمارے کاموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مت لاؤ. جب آپ کیپٹلسٹ سے اس بات کے متعلق گفتگو کرو کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہدایت اللہ تعالیٰ سے لیں، جو کہ ہمارے ایمان کے مطابق وہ وجود ہے جس کے پاس قوانین بنانے کا حق ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ ہم اپنے قوانین بنانے میں بہت خوش ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہم خود بالغ ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید آپ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہو، جبکہ انسان پوری طرح اپنی ذہنی بلوغت تک نہیں پہنچا تھا. آج کے انسان کے پاس تو ہر چیز کا بہت ہی گہرا علم ہے اور وہ اپنی ذہنی بلوغت تک پہنچ گیا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کیوں لاتے ہو؟ اس کے پاس تو کوئی حق نہیں. اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض ایک بہت ہی لمبے عرصے کے بعد ان کے ذہن میں آیا ہے، ایک ایسا عرصہ جس میں انسان ابھی اپنی ترقی تک پہنچ رہا تھا، لیکن جب انسان اب بالغ ہو گیا ہے تو اب وہ دین کے خلاف یہ اعتراض کر سکتا ہے. گویا کہ یہ اعتراض پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، لیکن قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا اعتراض تھا جو کہ ابتدائی وقت میں کیا گیا تھا. شریعت کی ابتدا کی غرض ملکیت تھی، یعنی اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ یہ تمہاری چیز ہے اور یہ تمہاری چیز نہیں ہے. سب سے پہلی کہانی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی پر غور کرو. تمہیں جنت کے پودوں کی ملکیت کا حق ہے، لیکن ہر پودا تمہارا نہیں ہے. تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم بعض پھلوں میں سے کھاؤ اور بعض پھلوں میں سے نہیں کھانا. اس لیے مذہب کے متعلق تمام کہانی کا ابتدا ہی انہی حقوق سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بعض اور انبیاء جیسے کہ حضرت شعیب پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. ان کی قوم ان پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ تمہارے پاس کیا حق ہے کہ تم ہمارے کاموں میں عمل دخل کرو. اس لحاظ سے مذہب اور انسانی معیشت کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق مذہب کی بالکل ابتدا سے شروع ہوتا ہے. اس لحاظ سے مذہب اور معیشت کے درمیان فرق کرنا یا اموال کی تقسیم میں فرق کرنا تو دراصل یہ مذہب کا ہی انکار ہوگا، کیونکہ مذہب کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انسانیت کے لیے ان کے اموال کی تقسیم کے متعلق قوانین نہ بنائے. اور لازمی ہے کہ یہ اسی طرح ہو کیونکہ سورہ فاتحہ بالکل یہی چاہتی ہے. اور اب میں مزید وضاحت کروں گا کہ کس حد تک سورہ فاتحہ چاہتی ہے کہ یہ قوانین بنائے جائیں اور اس عظیم وجود سے بنائے جائیں جو کہ ہماری تخلیق کا ذمہ دار ہے. But before proceeding further, let me again remind you that when Allah makes laws, the laws of Allah must. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی قوانین بناتا ہے تو یہ بات لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں اللہ تعالیٰ کا نشان نظر آئے. اور سورہ فاتحہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نشان یا اللہ تعالیٰ کے کردار کے مطابق 4 خاص صفات ہیں: ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت، مالک کے یوم الدین. ربوبیت دراصل رحمانیت اور رحیمیت کا ایک جوڑ ہے، لیکن بعض اوقات وہ اپنی ذات میں ایک آزاد صفت کے طور پر بھی آئی ہے. کیونکہ اس کا اثر تمام چیزوں کی نشو و نما پہ اس لحاظ سے ہوتا ہے جس کو ہم ربوبیت کے نام سے جانتے ہیں، تو اس لحاظ سے اسے اکیلے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کہا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ رحمانیت اور رحیمیت دونوں کا جوڑ ہے. تو اس لحاظ سے ان 4 چیزوں کے نشان اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق پر ہونے چاہیے، خواہ وہ چیزیں ہوں یا قوانین ہوں.
تمام قوانین قدرت اور تمام قوانین جو کہ انسان کے متعلق ہو ان میں یہ چیز ضروری ہونی چاہیے کہ ان کے نشان ہوں. Now, we have already spoken on one important prerequisite of lawmaking, that is complete knowledge. Knowledge is highly important for lawmaking. اب ہم قوانین بنانے کے متعلق ایک اہم رکن پر گفتگو کر چکے ہیں، یعنی کامل علم ہونا. قوانین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ علم ہو، اور اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہوگی تو پھر آپ کے اندر یہ کمی بھی ہوگی کہ آپ قوانین صحیح طور پہ بنا سکو. اس بات کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اور ہم نے ضرورتوں کے متعلق بھی گفتگو کی تھی. جب آپ کسی کی ضرورت اس کے لیے مہیا کرتے ہو تو لازمی ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن عمومی طور پر اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ علم کا قوانین کے معیار کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے. یعنی جتنا زیادہ اچھا علم ہوگا تو اتنا ہی اچھا وہ قانون ہوگا جو کہ اس شخص سے بنایا جائے گا، اور جتنا کم علم ہوگا تو اس قانون کو بنانے میں زیادہ غلطیاں ہوں گی. اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کے دعوے کے مطابق، یعنی الرحمن الرحیم کے مطابق، چونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہ انسان کو ترقی کے اس معیار تک لایا، تو وہ اکیلے انسانی ضروریات کے متعلق تمام علم رکھتا ہے اور تمام ان چیزوں کے متعلق علم رکھتا ہے جو کہ ان ضرورتوں کو پورا کرے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ تقدیر ازل کا علم ہے. تمام چیزوں کے تقدیر ازل کا علم. اگر تو آپ کو مختلف رویوں کی وجوہات کا علم نہیں، اور اگر آپ کو کسی خاص جانور کے مختلف رویوں کے متعلق اچھی طرح علم نہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے مناسب قوانین نہیں بنا سکتے. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم معیشت کے سوال کا حل ڈھونڈے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی بنیاد کھڑی کریں. قوانین بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور قوانین بنانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزوں کے رویے کے متعلق علم ہونا چاہیے، اور کسی خاص قسم کی تخلیق کے متعلق بھی اچھی طرح علم ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ تم اس کے لیے کوئی قوانین بناؤ. اب یہ ایک ایسی سائنس ہے جو کہ بہت ترقی کر چکی ہے. اس سے پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایسے قوانین بنا سکتا ہے جو کہ سزا اور جرم کے متعلق ہوں، اور نیکیوں اور انعام کے متعلق قوانین بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے انسان کے متعلق بہت اچھا علم ہے. لیکن اس فیلڈ کے سائیکالوجسٹ اور سائنسدانوں نے اس کے متعلق شبہ کا اظہار کیا ہے، اور وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کے پہلے بنائے ہوئے قوانین جو کہ انسان کے عام معاشرے کے متعلق تھے وہ تمام کے تمام غلط ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس انسان کے رویے کے متعلق ایسا علم حاصل ہوا ہے جو کہ ہم سے پہلے انسانوں کے پاس نہیں تھا، اور یہ انسان کی فطرت پر مزید روشنی ڈالتی ہے کہ وہ جرائم کیوں کرتا ہے یا وہ جرم کرنے سے کیوں بچتا ہے، کس نیت کے مطابق وہ بعض کام کرتا ہے اور جن کی وجہ سے وہ بعض کام نہیں کرتا. لہٰذا جب تک تمہارے پاس ان تمام چیزوں کا علم نہ ہو تو تم کیسے ایسے قوانین بنا سکتے ہو جو کہ انسان کے رویے کے متعلق حکومت کرے. اور جب تک تمہارے پاس ان چیزوں کا مکمل علم نہ ہو تو تم انصاف کیسے کر سکتے ہو.
differ in this میں اس چیز کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے کرتا ہوں. whatever the laws of punishment be, فرض کریں کہ کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا ہو. that each murder has اب اس لحاظ سے ملک کے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں. and one اس کے باوجود کہ سزا کے قوانین مختلف ہوں، passed لیکن وہ تمام اس بات پر راضی ضرور ہیں کہ ہر قتل کو انفرادی طور پر دیکھنا چاہیے anywhere in the اور اس کی سزا بھی اس کے مطابق ہو، murder here and a murder in Pakistan اور ہر قتل کے لیے ایک مقرر سزا نہیں ہونی چاہیے by A بس اس لیے کیونکہ ایک قتل کیا گیا ہے اور قتل کی سزا ہر جگہ ایک ہی ہونی چاہیے. یعنی یہ کہنا کہ یہاں ایک قتل اور پاکستان میں ایک قتل کرنا دونوں ایک ہی چیز ہیں. agree. بے شک زید قتل کرے یا بکر قتل کرے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. Instances of murder differ. تو پھر یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ سزا مختلف ہونی چاہیے؟ Some murders are committed تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سزا اس وجہ سے مختلف ہونی چاہیے کیونکہ کہ ہر قتل کی صورتحال اور ہر قتل کی ضرورت مختلف ہوتی ہے. their actions. بعض قتل اپنے آپ کے دفاع کی وجہ سے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے ایک اور قانون ہونا چاہیے. Murderers were بعض قتل پاگلوں کے ذریعے ہوتے ہیں and جن کے پاس اپنے to that اوپر کوئی اختیار نہیں، اس لیے ان کی سزا بھی مختلف ہونی چاہیے. every murder has to be بعض قاتل مختلف وجوہات کی بنا پر مجبور کر دیے گئے تھے human beings thought اور بعض قاتل اس حد تک مجبور نہیں کیے گئے تھے. responsible for dispensation of justice اس because لحاظ سے ہر قتل کو انفرادی طور پر دیکھنا چاہیے. were the factors of اور اس سے پہلے انسان یہ گمان کرتا تھا was coaxed to do certain کہ انسانی رویے کے متعلق تمام چیزوں کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، کیونکہ جن باتوں کے متعلق وہ فیصلہ کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ ایک شخص کس وجہ سے مجبور کیا گیا یا کسی شخص کو کتنا بہکایا گیا کہ وہ یہ کام کرے، یا اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کسی شخص پر حملہ ہوا تھا یا نہیں. factors لیکن سائیکالوجی کی جدید تحقیق کے مطابق بعض نئے پہلوؤں کا بھی ظہور ہوا ہے، and they اور یہ ایسے پہلو ہیں جو کہ سوشل انوائرمنٹل وجوہات کی بنا کے ذریعے آتے ہیں اور ان کا انسانی تکوینیات کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں. and characteristics ان کے کہنے کے مطابق تکوینیات کے قوانین بھی ایک بہت گہرا اور بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کے کہنے کے مطابق بعض لوگوں کے پاس بعض خصوصیات یا عادتیں ان کے اندر یا ان کی جینز میں ورثے کے ذریعے آئی ہیں، اور جو مرضی ہو جائے تو خاص صورتحالوں میں انہوں نے ایک ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کیونکہ ان کی جینز ان کو کنٹرول کرتی ہیں، defy those اور ایسی صورتحالوں میں وہ خود بخود ایسے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا. certain ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اندر جینیٹک حکموں کی پیروی کریں اور وہ ان حکموں کا انکار نہیں کر سکتے. responsible for certain actions of human beings. The amount of that secretion is not انسان کے اندر سے بعض ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں determined by جو کہ ان کے بعض رویوں کا ذمہ دار بن جاتا ہے. which govern all these things. And each individual has different genetic code. اب ایسے کیمیکلز کا ظاہر ہونا کوئی اتفاق نہیں ہوتا. اس چیز کی بنا وہ تمام جینیٹک کوڈز ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، Individuals, there are variations. اور ہر شخص کے پاس اپنا جینیٹک کوڈ ہوتا ہے. Play یہ جینیٹک کوڈز مختلف ہوتے ہیں. active عمومی طور پر تو وہ جینیٹک کوڈز ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر وہ جینیٹک کوڈز مختلف ہوتے ہیں. is different from man to man. ہر انسان کے اندر مختلف کیمیکلز کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو نتائج انسانی رویوں میں ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. Mr. A, as governed by his genetic اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی شخص کے ذاتی اختیار کے باہر ہیں. from Mr. B, اس لحاظ سے and Mr. B will behave differently from زید کا رویہ اس کے جینیٹک آرڈرز کے مطابق codings are بکر سے مختلف ہوگا. the situations remain the same. The oppression اور بکر کا رویہ تیسرے رویے سے مختلف ہوگا is the same. کیونکہ ان دونوں کے جینیٹک کوڈنگز بھی مختلف ہیں. So the genetic بے شک صورتحال ایک ہی ہو، comes بے شک دونوں پر ایک ہی قسم کا ظلم ہو، the environment بے شک ان کے خلاف ایک ہی قسم کی کارروائی کی جائے، لیکن ان دونوں کا مختلف رویہ ہوگا. so the whole concept اس لحاظ سے جینیٹک کوڈنگ کا مسئلہ یہاں ظاہر ہو جاتا ہے. cause and effect, crime and punishment
اور ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. in the modern times because لہٰذا جرم کی وجوہات کا علم، on the یعنی وہ کیوں کیے جاتے ہیں اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے متعلق کیا سزا ہونی چاہیے، یہ تمام ایسے علوم ہیں جو کہ آج کے زمانے کے مطابق تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تیزی کے رفتار سے، کیونکہ آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ قوانین پرانے ہو گئے ہیں. اسی لیے یہ ضرورت پیدا ہوئی ہے کہ یہ قوانین تبدیل کر دیے جائیں. changes the requirement اس لحاظ سے قوانین بنانے کا حق ایسے وجود کے پاس کیسے ہو سکتا ہے shift on and on جس کا اپنا علم اتنا ناقص ہو، جبکہ انسانی ترقی کے ہر دور میں قوانین بنانے کی ضرورتوں کو تبدیل کرتا ہے. and is not a perfect law. This shows the necessity of وہ یہ گمان کرتا رہے گا کہ وہ کامل قوانین بنا رہا ہے، بلکہ ہر قانون یا جبکہ ہر قانون کامل نہیں ہے. the same exactly applies یہ ہے وہ بات جس سے ایک ایسے وجود کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے پاس کامل علم ہو، and the اور جو وہ واحد شخص ہو یا وجود ہو جس کے پاس یہ حق ہو کہ وہ قانون بنائے. اور یہی بات معیشت کے قوانین پر چسپاں ہوتی ہے، اور ایسے قوانین جن کے ذریعے اموال کی تقسیم کا فیصلہ ہوتا ہے اور ملکیت کی تقسیم کا بھی. object and purpose of the creation of certain things. Unless you understand the ultimate ایک اور چیز جو کہ قوانین بنانے میں بہت ضروری ہے cause adequately for that وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے. are a very complex جب تک آپ کسی چیز کا حقیقی مقصد نہ سمجھو کہ وہ کس وجہ سے بنایا گیا ہے، تب تک آپ اس کے لیے کوئی قوانین نہیں بنا سکتے جو کہ اس کے لیے مناسب ہوں. because they انسان ایک بہت ہی پیچیدہ سی تخلیق ہے. creation. اگر آپ کو انسان کی تخلیق کے مقصد کی غرض نہ پتہ ہو تو پھر آپ انسانوں کی خاطر قوانین نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوانین تخلیق کے مقاصد کے خلاف ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کے مقصد کی مخالفت ہو. Devising laws for اور یہ بات معیشت کے قوانین پر بھی اطلاق پاتی ہے. nor the یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کیپٹلسٹک نظام ایک do not ایسے قوانین نہیں ظاہر کر سکتا یا ایسے قوانین نہیں بنا سکتا جو کہ انسانوں کے لیے مناسب ہوں، اور کمیونسٹ نظام بھی یہ کام نہیں کر سکتا، one is کیونکہ ان کے پاس انسان کی تخلیق کے مقصد کے متعلق کوئی علم نہیں. unguided generation of life دو نظریے ہیں، which ان دونوں نظریوں میں سے ایک صحیح ہے. in a direction which is نمبر ایک، direction nobody is ایک ایسی خود ظہور میں آنے والی and the other بنا ہدایت تخلیق انسان جو کہ ایک ایسے راستے پر چل پڑتی ہے اور اندھوں کی طرح اس پر چل پڑتی ہے، کوئی بھی اس کو ہدایت دینے والا نہیں. direction of life اور دوسرا نظریہ جو کہ مذہبی نظریہ ہے وہ یہ ہے of that کہ تمام انسان اور تمام زندگی کی تخلیق ایک خاص مقصد کی وجہ سے ہوئی، اور وہ مقصد ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے، set motion اور پھر تمام انسانیت اور زندگی کا رخ اس مقصد کے حصول کی راہ میں ہوتا ہے. in the Holy Quran وہ کسی بھی راہ پر اندھا دھن جستجو نہیں ہوتی، ربنا ما خلقت هذا باطلا وہ ایک خاص رخ میں ایک خاص جستجو ہوتی ہے. یہ ہے وہ نظریہ جس کے متعلق قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ purpose. And what is that purpose? That purpose is worship. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں بلا وجہ پیدا نہیں کیا، Quran ما خلقت تو نے ہمیں کسی خاص مقصد کی وجہ سے پیدا کیا ہے. we have not created اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ man وہ خاص مقصد عبادت ہے. but اس مقصد کو قرآن کریم اس طرح بیان کرتا ہے، so all laws governing ہم نے بڑے انسان اور چھوٹے انسان کو must bear in mind نہیں بنایا سوائے اس وجہ کے if you do not کہ وہ عبادت کرے. and if you do not لہٰذا تمام قوانین جو کہ انسان کے ہر دائرے all the پر حکومت کرتے ہیں of this ان سب کو اس مقصد کا علم ہونا چاہیے. making will اگر اس مقصد کی غرض کو نہیں سمجھو گے be effective to that effect. اور اگر آپ اس مقصد کی تمام ضرورتوں کو مد نظر نہیں رکھو گے Telling us, because after the declaration that alhamdulillah تو پھر آپ کا قوانین بنانا ناقص ہوگا. Malik Yawm Ad-Din, suddenly سورہ فاتحہ ہمیں اس نتیجے تک لے کے جاتی ہے، Iyyaka na'budu کیونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے اعلان کے بعد alone are we going to worship.
because this is the purpose of اچانک ہم اس احساس کی طرف لے کر آئے جاتے ہیں the purpose of creation. ایاک نعبد و ایاک نستعین، Laws regarding ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے، firm to this purpose کیونکہ تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے. must contribute to this purpose. لہٰذا اگر یہی تخلیق کا مقصد ہے Recognize this purpose. تو پھر یہ بات لازمی ہے کہ تمام ایسے قوانین جو کہ انسانی سرگرمیوں کے متعلق ہو ان کو اس مقصد کو مد نظر رکھنا پڑے گا، Both the big systems, capitalistic اور اگر وہ اس مقصد کو نہ سمجھ سکیں تو پھر وہ ناقص ہو جائیں گے. of the لہٰذا جیسے آپ کو اس کا احساس ہوگا تو اسی وقت دونوں نظام یعنی کیپٹلسٹک نظام اور کمیونسٹک نظام the purpose of human اپنا قوانین بنانے والا حق کھو بیٹھتے ہیں، this purpose. They say there is no worship, no being. کیونکہ ان کو انسانی تخلیق کا مقصد کا علم ہی نہیں، So when they بلکہ وہ تو انسانی تخلیق کے مقصد کا انکار کرتے ہیں، only being, وہ اس مقصد کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ تو عبادت کوئی چیز ہے، نہ کوئی ایسا وجود جس کی عبادت کی جائے، or human God, لہٰذا جب وہ خالق کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں they do not اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ایک ہی وجود ہے جو کہ قابل عبادت ہے، تو پھر وہ کیسے ایسے قوانین بنا سکتے ہیں جو انسانوں کے لیے ہوں، naturally be defective in that regard. جبکہ وہ خود اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے ہی نہیں، Right of making law, وہ تو اس مقصد کو تسلیم ہی نہیں کرتے، the proprietor, who is the اور اس لحاظ سے وہ قدرتی طور پر اس کے لیے قابل ہی نہیں. knowledge of everything, آپ اس کو جس لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو purpose of creation, قوانین بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کہ ہر چیز کا رازق ہے، جو کہ تمام چیزوں کا حاکم ہے، that life جس کے پاس ہر چیز کا کامل علم ہے، اور جو تخلیق کے مقصد کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جو کہ انسان بلکہ تمام زندگی کو ہدایت دے رہا ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے چلتا چلا جائے. law making must be governed by the four basic fundamental characteristics: ربوبیت، رحمانیت، رحیم. ایک اور چیز جس کے بارے میں میں نے وضاحت کی تھی do not possess this. وہ یہ تھی کہ قوانین بنانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا نشان ان میں پایا جائے، یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت. In this regard, انسان یہ 4 چیزیں اپنے اندر نہیں رکھتے، the اور انسان کے بنائے ہوئے بعض قوانین اللہ تعالیٰ کی ان 4 صفات کے بالکل ہی خلاف ہوتے ہیں. in principle, I mean, not in مثال کے طور پر ہم اس لحاظ سے اسلامی the نظام معیشت کو کمیونسٹ کے معیشت کے نظام کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں. he must divide میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اصولی طور پر human beings اصولی طور پر اگر اللہ تعالیٰ terms to these رحمان ہے، characteristics, اگر اللہ تعالیٰ رب ہے، these fundamental اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور مالک ہے، but تو یقیناً وہ انسان کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرے گا جن میں یہ 4 چیزیں ظاہر ہوں گی، for instance it revolves. جو کہ ان 4 بنیادی چیزوں کے خلاف نہیں جائے گا. رحمانیت means لیکن کمیونسٹ نظام تو ان 4 بنیادی چیزوں کے سری طور پر خلاف جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ تو رحمانیت کے تصور کے ہی خلاف چلا جاتا ہے. رحمانیت کا مطلب ہوتا ہے must not have a quality of revolt چیزوں کے ساتھ اس لحاظ سے سلوک کرنا کہ اس کے اندر and cruelty about پیار ہو، رحم ہو اور اس کے لیے برداشت ہو. things. آپ کا سلوک اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں Must be بغاوت اور انتقام کا رنگ ہو، by اور نہ تو اس میں ظلم کا پہلو ہو. magnificence as well, آپ کے طریقہ عمل اس طرح ہونا چاہیے and all that is کہ آپ کا تمام چیزوں کے متعلق ایسا رویہ ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہمدردی کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مطابق بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے پیار اور نرمی کے مطابق بھی ہو. approach is made انسان کی فطرت اس شکل میں بنائی گئی ہے اور اس کا بہترین رد عمل بھی اس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے. اگر تو یہی نرمی کا پہلو on hit ان تمام امور میں استعمال کیا جائے جو کہ اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہوں. the religious system, whether it لیکن کمیونسٹ نظام تو نفرت پر مبنی ہے is based on Rahman. اور انتقام پر مبنی ہے. This is the fundamental difference between the approach لیکن مذہبی نظام and خواہ وہ معیشت کے تعلق میں ہو یا کسی اور چیز کے تعلق میں ہو، so well known. وہ ہمیشہ رحمانیت پر مبنی ہے. Refer to. یہ ہے حضرت آدم اور شیطان کے رویے میں ایک بنیادی فرق Of جس کا ذکر اس معروف کہانی میں ہے.
جس کا میں بہت دفعہ حوالہ دیتا ہوں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو گیلی مٹی سے. اب بنیادی طور پر آگ اور گیلی مٹی کے درمیان یہ فرق ہے کہ آگ ہر چیز کو تباہ کرتی ہے اور ترقی کو بھی روکتی ہے، اور آگ نفرت اور انتقام کا نشان ہے. جبکہ گیلی مٹی اور اس کی نرمی ہر اس چیز کا نمائندہ کرتی ہیں جو کہ نرم دل ہوں، اور ہر وہ چیز جو ترقی کو راستہ دیتی ہے. پانی اتحاد کا نمائندہ ہے اور آگ ہر چیز میں تفرقہ پیدا کرنے کا نشان ہے. اس لحاظ سے کمیونزم کا فلسفہ آگ اور نفرت پر مبنی ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے تمام کاموں کے لیے اپنی حوصلہ افزائی نفرت کے ذریعے کرتے ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی کمیونسٹ نظام کا انقلاب نہیں آ سکتا جب تک وہ بنیادی طور پر نفرت کے ذریعے اپنے آپ کو جوش نہ دلائیں. جبکہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نفرت کو دور کرتا ہے یا ختم کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک نیا نظام آگے لائے. اس لحاظ سے جب آپ ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرو گے تو پھر یہ نظام نو کا تصور ہی بہت ہی مختلف ہو جاتا ہے. ایک موقف رحمانیت کے ذریعے حکومت میں آتا ہے اور دوسرا موقف رحمانیت کے خلاف بغاوت کے ذریعے آتا ہے. کمیونسٹ فلسفے میں رحمانیت کا کوئی تصور ہی نہیں. ان کے مطابق انتقام لینا اور جبر کے ذریعے طاقت میں آنا اور دنیا کے نظام کو تباہ کرنا اور چیزوں کو جلا ڈالنا، ہر وہ چیز جو کہ دہشت کے متعلق ہو، یہ ان کے نظام کا حصہ ہے. لیکن ہر وہ چیز جو کہ نرم ہو اور معاف کرنے والی ہو اور قربانی دینے والی ہو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ دینی انقلاب میں نظر آتا ہے. اس میں کوئی دہشت گردی نہیں بلکہ بے انتہا نرمی اور معافی ہے. اس کے ذریعے ہر چیز کی فطرت اور رویے میں ایک تبدیلی آتی ہے اور کسی بھی شخص پہ قربانی زبردستی واجب نہیں کی جاتی، بلکہ وہ لوگ جو ایک عظیم تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ اپنی خوشی سے قربانی کرتے ہیں. اور انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظام کی سخت پیروی کی جائے، اور اس انقلاب قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی معصوم خون نہیں بہنا چاہیے. لیکن کمیونسٹ نظام میں تمام ایسی اچھی چیزیں بالکل ہی نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان کے انقلاب کی بنیاد رحمانیت کے خلاف بغاوت پر مبنی ہے. جہاں تک کمیونسٹ نظام کا سوال ہے تو وہ تو رحمانیت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور اسی طرح کیپٹلسٹ نظام میں بھی رحمانیت کا کوئی تصور ہی نہیں. مظلوموں کے لیے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی جاتی. اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم چاہو تو تم لوگوں پر ظلم کر سکتے ہو، اور تم یہ ظلم تب تک جاری رکھ سکتے ہو جب تک تمہارا دل چاہے، کیونکہ تمہارے پاس اس چیز کی طاقت ہے. اور اسی طرح کیپٹلسٹ نظام میں رحمانیت کا کوئی تصور نہیں. لیکن سورہ فاتحہ کے مطابق یہ بات ضروری ہے کہ تمام انسانی تعلقات کا دار و مدار رحمانیت اور رحیمیت ہونا چاہیے. اور جب رحیمیت کا سوال اٹھتا ہے تو پھر اس چیز کا تصور تو نہ کمیونسٹ نظام میں پایا جاتا ہے اور نہ کیپٹلسٹ نظام میں، بلکہ کیپٹلسٹ نظام میں تھوڑا بہت تو پایا جاتا ہے لیکن کمیونسٹ نظام میں تو بہرحال نہیں. رحیمیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسانی معاملات میں ایسے قوانین ہونے چاہیے جن کے ذریعے انسان معاشرے میں جتنی بھی محنت کرے یا جتنا بھی کام کرے تو اس کے مطابق اس کی جزا ہونی چاہیے. یہ ہے رحیمیت کا بنیادی اصول.
یہ بات الگ ہے کہ اگر تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں. will be lacking for the future progress. جب آپ کسی چیز کے لیے محنت کر کے اسے کماؤ تو لازمی ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہو، کیونکہ آپ نے محنت کی ہے اور اسے کمایا ہے. اور اگر اس طرح نہ ہوا تو پھر آئندہ ترقی کی خاطر لوگ اپنا حوصلہ ہی کھو بیٹھیں گے. یہ ایک بہت ہی اہم اصول تھا جس نے زندگی کو انسانیت کے معیار تک لانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے انسانی زندگی کو ایک شکل عطا کی، اور اس نے انسانوں کی بے انتہا ترقی کی ضمانت بھی دی اس ہدف تک جس کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. The change of رحیمیت دراصل ہے کیا؟ your labor must be rewarded. Not only اگر آپ کسی چیز پر محنت کرو کہ آپ اس میں ایک حد تک تبدیلی لے آؤ even more than you have. تو پھر لازمی ہے کہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملے. This is rahimiyat. صرف یہ نہیں کہ آپ کو اس محنت کی حد تک کا پھل ملے، Rahimiyat that بلکہ آپ کو اپنی محنت سے زیادہ بطور انعام پھل ملے، جس کے ذریعے آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے. اسے کہتے ہیں رحیمیت. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، رحیمیت کی وجہ سے ہی ہم زندہ رہتے ہیں. own seed that you sow, آپ ایک بیج بونے کی محنت کرتے ہو، few hundred other seeds which came along with it. آپ اپنی طرف سے صرف ایک بیج بوتے ہو، لیکن وہ ایک بیج بڑھ کر اتنے زیادہ بیج بن جاتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک بیج آپ کو واپس مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 100 اور بیج بھی آپ کو ساتھ مل جاتے ہیں. اور اسی طرح محنت کا اتنا زیادہ پھل دینا، اسی کو رحیمیت کہتے ہیں. In اور یہ ایک ایسی ترقی ہے جو کہ ہر کام میں نظر آتی ہے. systems of property are لہٰذا یہ اصول انسانوں کے تمام معاملات میں اطلاق پانا چاہیے، its employment and its جیسے کہ ہماری معیشت کے نظام میں حکومت کرنے میں، یا ہمارے ملکیت کے نظاموں میں حکومت کرنے میں، اور ہماری انفرادی محنت اور اس کی جزا کے نظام میں بھی. تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا فیصلہ رحیمیت کو کرنا چاہیے، ورنہ سورہ فاتحہ کے دعوے کے مطابق یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ناقص رہ جائیں گی. لیکن کمیونسٹ نظام کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر شخص کو اتنا ہی ملنا چاہیے جو کہ اس کی ضرورت ہے، I've already spoken that اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شخص جتنی بھی محنت کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں. and lack of good جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ انسان کی ضرورت ہوگی. اور اس کے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انسان کسی کی ضرورت کو اچھی طرح نہیں جان سکتا کیونکہ اس کا علم اتنا وسیع نہیں، اور اسے اس بات کا علم نہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت میں ایک بہت بڑا عہدہ ہو تو بعض اوقات آپ لوگوں کی اصلی ضرورتوں کو صحیح طرح جان ہی نہیں سکتے، اور بعض دفعہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور آپ بس ان کو یہ کہہ دیتے ہو کہ یہ آپ کی ضرورتیں ہیں، یہ ہم نے آپ کو مہیا کر دیا ہے، آپ اسی سے کام نکالو، اور پھر ان کو اپنی ضرورت کے مطابق بہت کم ملتا ہے. اس لحاظ سے ایک ایسا اصول بالکل نہیں جس کے ذریعے اس کا ایک مناسب حل نکلے. بہرحال اس چیز کو تو میں صرف دہرا رہا ہوں. and جو اصل بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رحیمیت کے مطابق اگر آپ اپنی محنت ڈالو تو لازمی ہے کہ آپ کو اس کی جزا ملے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی محنت کے پھل سے محروم رہ جاؤ کیونکہ آپ سے یہ بہانہ بنایا جائے کہ آپ کو اتنی زیادہ کی ضرورت ہی نہیں. we who are going to decide how much you require اگر آپ کو اپنی محنت کا پھل اس وجہ سے نہ ملے کیونکہ آپ کے خلاف یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ آپ کو اتنی ضرورت ہی نہیں، Islam اور یہ بھی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کتنی ضرورت ہے، so Islam does not تو یہ وہ حد ہے جہاں رحیمیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا تصور بالکل ہی تمام نظام میں سے نکل جاتا ہے. says اسلام کی تمام قوانین کی بنیاد رحیمیت پر ہیں، اس لیے اس بنائے ہوئے اصول کے ساتھ اسلام کوئی اتفاق نہیں کرتا. what he has اسلام کا اصول بالکل ہی مختلف ہے اور وہ رحیمیت کے تحت ہے، جس کے مطابق ہر شخص کو اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا وہ اپنی محنت کرے اور اسے کمائے. ever one حق تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کے مطابق ملنا چاہیے. laha ma حق کیا ہے اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن فی الحال ہم کمائی تک رہتے ہیں.
جو شخص کوئی چیز حق اور حلال کے ذریعے کماتا ہے تو وہ چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے. There are laws governing how اصل اصول لہا ما کسبہ ہے، but under نہ کہ اس شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی ضرورت ہے، must belong بلکہ اس کے لیے وہ ہونا چاہیے جو وہ کما سکتا ہے. بعض ایسے قوانین بھی ہیں جو کہ کمائی کے ذرائع پر فیصلہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن موجودہ قوانین کے مطابق اگر آپ کسی چیز کو کماؤ تو وہ آپ کی ملکیت ہونی چاہیے. اس بات کا کون فیصلہ کرنے والا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے یا اپنی ضرورت سے کم ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ. سب سے پہلے تو آپ ذاتی طور پر اس کا فیصلہ کر سکتے ہو. What you should spend in the way of Allah or for the society. قُلِ الْعَفْوَ. وہ تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تجھے اللہ کی راہ میں کون سی چیز خرچنی چاہیے یا معاشرے کے لیے کون سی چیز خرچنی چاہیے، Be decided تو کہہ دے کہ ہر وہ چیز جو کہ تیری ضرورت مکمل ہونے کے بعد رہ جاتی ہے. that is one اور اکثر اوقات اس چیز کا فیصلہ انسان ذاتی طور پر کر سکتا ہے جس نے کمایا ہے. of wealth. یہ معاشرے کی خاطر خرچ کرنے میں یا معاشرے کے لیے خرچ کرنے میں ایک طریقہ ہے. Possesses what he earns and himself decides what is over and above his needs. جس میں انسان اپنی کمائی کا خود مالک ہے اور وہ خود اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی نہیں. اور یہ ہے رحیمیت کا نظام. Rububiyat اور اسی طرح ربوبیت کا نظام بھی اثر ڈالتا ہے. society. ربوبیت کے نظام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی معاشرے میں اس بات سے محروم نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی وہ ضرورتیں مہیا نہ کی جائیں جو کہ اس کی نشو و نما کے لیے لازمی ہیں. Needs of life اصولی طور پر ہر شخص کو وہ for چیزیں مہیا ہونی چاہیے law of rububiyat that also comes جو کہ اس کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہیں. the law of rahman. یہ ہے ربوبیت کا قانون Everybody اور اس کا بھی ایک اہم کردار ہے. اور اس کے ساتھ ہی رحمانیت کا قانون بھی ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہونا چاہیے یا ایک ایسا موقع ہونا چاہیے جس سے وہ کام کرے اور کمائے. to practice. ایسی چیزیں اس کے پاس مہیا ہونی چاہیے جن کے ذریعے وہ محنت کرے. You conceive of an تو یہ چیز رحمانیت کے لیے بہت ضروری ہے. you conceive the economic اس لحاظ سے جب آپ ایک اسلامک معیشت کے نظام کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ کے تصور میں ایک ایسا اسلامک معیشت کا نظام ظاہر ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے مطابق ہو، اور ان صفات کے ذریعے یہ نظام جاری ہوتا ہے اور انہی صفات کے ذریعے اس نظام کو ترقی ملتی ہے. see how these characteristics come into play. Number one, تو آہستہ آہستہ ہم ان پر مزید غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ صفات کیسے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. سب سے پہلے اسلامی نظام کے مطابق اگر کوئی شخص کسی چیز کو کماتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ اس چیز کا مالک قرار دیا جائے، that he has earned more اور کسی بھی تیسرے شخص یا گروہ کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ اعلان کرتی پھرے کہ اس شخص نے اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ کما لیا ہے جس کی بنا پر اتنا اسے چھین لیا گیا ہے. نمبر دو، he should contribute اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرے and rub to کہ وہ بھی معاشرے میں اپنا حصہ ادا کرے اور دوسروں کی خاطر بھی رحیم، رحمان اور رب بنے، decide how much he can کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں. of his free will لہٰذا اسے ذاتی طور پر فیصلہ کرنا چاہیے and how much he should contribute to the welfare of the society. کہ وہ دوسروں کے لیے کتنی قربانی کر سکتا ہے That of اور وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کتنا حصہ ڈال سکتا ہے. not be اور اس چیز میں اہم اصول عفو کا ہے. نمبر تین، described as کسی بھی معاشرے میں ایک ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ شخص بہت زیادہ ضرورت مند ہے he does اور اس کی ضرورتیں بنیادی طور پر بھی پوری نہیں کی گئی، requirement اور وہ اس لحاظ سے بھی محروم نہ رہے کہ اس کے پاس وہ بنیادی سہولتیں بھی نہ ہوں جن کے ذریعے اگر وہ اپنی ذاتی محنت کرے تو پھر وہ ایک بہتر زندگی اپنے لیے بنا سکتا ہے Allah has made یا اسے ترقی کے ذرائع مہیا کرے. وفی اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اصول بنایا ہے جو کہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. والمحروم in the possessions of every human being there may be ہو سکتا ہے کہ
ہر شخص کی ملکیت میں دوسروں کا بھی حق ہو. And who are others? اور وہ دوسرے کون ہیں؟ Mahroom or یعنی وہ لوگ جو کہ یا تو محروم ہیں یا سائل ہیں، the basic یا تو وہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم کیے گئے ہوں for their survival, جو کہ ان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، participation in economic system, or they are یا وہ اتنے زیادہ محروم کر دیے گئے ہیں such an extent that they have to کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہیں. محروم کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن میں آپ کو محروم کے متعلق ایک ایسا مطلب بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ کو علم نہ ہو. اچھا بس محروم here I'm describing the meaning. میں محروم کا ترجمہ ایک بالکل ہی نئے انداز سے کر رہا ہوں. محروم would mean یہاں محروم سے مراد who is deprived, ایک ایسا شخص ہے جو ان سہولتوں سے محروم رہ گیا ہو which if he had جو کہ اگر اس کے پاس ہوتی in his possession, he could employ his labor to those means. تو وہ ان کے ذریعے محنت کرتا A useful اور وہ معاشرے میں ایک اہم earning society. کمانے والا فرد بن جاتا. He could participate in the وہ شخص معیشت کے نظام میں اپنا کردار ادا کرتا. that is a mahroom. اسے کہتے ہیں محروم. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا حصہ ادا کرے، Labor to employ. اس میں طاقت بھی ہے اور اس میں محنت کرنے کا جوش بھی ہے، لیکن اس کے پاس اگر کچھ ہو ہی نہ کہ وہ کرے، اور اگر اس کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ اپنی محنت استعمال کرے، تو ایسے شخص کو بھی محروم کہا جائے گا. All the time to participate. اس کی نیت بھی نیک ہے کہ وہ اچھی طرح کمائے اور معاشرے کا ایک اہم حصہ بنے، And sire لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملتا. who is deprived of his needs, اور سائل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی ضرورتوں سے اتنا زیادہ محروم کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ بھیک مانگے، ورنہ وہ مر جائے گا. things as these لہٰذا جب تک ایسے دو قسم کے لوگ معاشرے کا حصہ ہوں یا معاشرے میں موجود ہوں is not for you to decide whether you have some. تو تب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس زیادہ مال ہے کہ نہیں، Allah has already declared. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے. He has جب تک کسی معاشرے میں محرومین اور سائلین ہیں، the deprived people and the beggars. There are definitely certain people یقیناً معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، and that extra possession can be taken away. اور اس اضافی ملکیت کو جبر کے ذریعے ان سے چھین لیا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز کا فیصلہ صرف حکومت کر سکتی ہے. Rububiyat and rahim اور اسی طرح ربوبیت، رحیمیت اور رحمانیت اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں economic laws اور معیشت کے نظام کو بہتر کرتی ہیں. non-existent. اور یہ قوانین نہ تو کیپٹلسٹ نظام میں پائے جاتے ہیں اور نہ کمیونسٹ نظام میں پائے جاتے ہیں، By rububiyat کیونکہ یہ ایک ایسے نظام ہے جو کہ نہ تو ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کے ذریعے چلتے ہیں.